اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جانیں گے اسٹوری آف حضرت شیت علیہ السلام، جو اللہ تعالیٰ کے دوسرے نبی تھے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت شیت علیہ السلام، جس کا مطلب ہے عطیہ خداوندی، گفٹ آف اللہ۔ جب زمین نے انسان کے پہلے قدموں کو محسوس کیا، جب آسمان خاموش تھا لیکن شیطان ایکٹیو ہو چکا تھا، جب انسانیت ایک امتحان سے گزر رہی تھی، جب ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو صرف نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر قتل کر دیا تھا، جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کے شہید ہونے پر بہت رنجیدہ تھے، ان کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ اسی بروکن مومنٹ میں اللہ تعالیٰ نے ایک نیو ہوپ عطا کی، ایک بیٹا عطا کیا جو نور کا وارث بنا، ایک نبی جو دنیا کو ڈارکنیس سے لائٹ کی طرف لے جائے گا۔ اس کا نام تھا شیت علیہ السلام، دا نیکسٹ پروفٹ آفٹر حضرت آدم علیہ السلام۔ شیت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی عطا یا خدا کا تحفہ۔ یہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس وقت عطا کیا جب حضرت آدم علیہ السلام ٹوٹ چکے تھے، غم سے نڈھال تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دینے کے لیے ایک بیٹا عطا فرمایا، اسی وجہ سے ان کا نام شیت علیہ السلام رکھا گیا۔ شیت کا نام صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، لیکن ان کا ذکر تاریخی اور تفسیر کی کتابوں میں باکثرت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 100 صحیفے نازل کیے ہیں، جن میں سے 50 صحیفے صرف حضرت شیت علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت شیت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور ان پر باقاعدہ وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ امام ابن کثیر اپنی تصنیف البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں، حضرت شیت علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی جانشین کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات سے قبل انہیں علم نبوت، شریعت، عبادات اور اسلامی تعلیمات سپرد کیں۔ حضرت شیت علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل ہوئے تھے۔ وہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے انسانوں میں عدل کا نظام قائم کیا، شریعت کی تفصیلات بتائیں اور سماجی اصول مرتب کیے۔ حضرت شیت علیہ السلام ایک روشن چراغ تھے جو باپ کے دل کا سکون بنا، اللہ کی طرف سے ایسا تحفہ جس نے نبوت کے سفر کو آگے بڑھایا۔ وہ بچپن ہی سے خاص تھے، سنجیدہ تھے، خاموش عبادت گزار تھے۔ حضرت شیت علیہ السلام بہت بردبار، نرم گفتار اور اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ انہوں نے قابیل کی نسل میں بگاڑ کے باوجود صبر، حکمت اور دعوت کے ذریعے لوگوں کو سمجھایا۔ وہ نیکی اور برائی میں فرق کرنے والے، عدل اور ظلم کی پہچان انسانوں کو سکھانے والے پہلے رہنما تھے۔ حضرت شیت علیہ السلام کا زیادہ وقت پہاڑوں، کھلے میدانوں اور فطرت کے قریب گزرتا تھا۔ وہ زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ وہ سادہ لباس پہنتے تھے، سادہ غذا کھاتے تھے، زیادہ فضول گفتگو نہیں کیا کرتے تھے، سنجیدہ رہتے تھے اور زیادہ وقت اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ گزارا کرتے تھے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے اخلاق کی باتیں سیکھتے تھے، اللہ کا پیغام سنتے تھے، اپنے والد سے دین کا علم سیکھتے تھے۔ انہیں علم حاصل کرنے میں بہت محبت تھی، وہ علم حاصل کرنے کے بہت شوقین تھے اور وہ لوگوں کے دلوں میں بھی علم کی محبت اجاگر کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے ایسا کیا۔ ان کا پیغام تھا، اللہ کی طرف رجوع کرو، زمین کو پاک رکھو اور نیکی کو فروغ دو۔ جب جوان ہوئے، جوانی میں قدم رکھتے ہی حضرت شیت علیہ السلام کو نبوت ملی۔ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے مکمل نبوت کے ساتھ انسانوں کی اصلاح کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر 50 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت شیت علیہ السلام کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو پہلا سچا راہبر عطا فرمایا۔ حضرت شیت علیہ السلام کی کہانی صرف ایک نبی کی کہانی نہیں، بلکہ یہ انسانیت کے دوسرے سفر کی شروعات ہے، روشنی کا وہ سفر ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ حضرت شیت علیہ السلام کے بھائی قابیل کی نسل میں بگاڑ آنا شروع ہو چکا تھا۔ لوگ فحاشی، ظلم، جھوٹ اور گناہ کی طرف مائل تھے۔ حضرت شیت علیہ السلام جانتے تھے قابیل کی نسل میں یہ بگاڑ، یہ فحاشی، ظلم اور جھوٹ، حسد اور اللہ کی نافرمانی اور تعلیم سے دوری کی وجہ سے ہے۔
وہ لوگوں کو اپنے بھائیوں کا قصہ سناتے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا، تم سب ایک باپ کی اولاد ہو۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو ایسے پیدا کیا کہ ہر بار جڑواں لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ دوسری روایات کے مطابق ایک جڑواں لڑکا دوسری جڑواں لڑکی سے نکاح کرتا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق حابیل کی شادی قابیل کی جڑواں بہن سے اور قابیل کی شادی حابیل کی جڑواں بہن سے طے کی تو قابیل کو اعتراض ہوا۔ قابیل کی بہن زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ کہنے لگا، میں اپنی بہن کو نہیں دینا چاہتا، میں خود اس سے شادی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شادی کو حرام قرار دیا تھا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو منع کیا۔ پھر فرمایا کہ آپ اللہ کی راہ میں قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ حق پر ہوگا۔ حابیل جو چرواہا تھا، اس نے اپنی سب سے اچھی اور صحت مند بکری اللہ کی راہ میں دی۔ قابیل جو کسان تھا، اس نے خراب سڑی ہوئی فصل اللہ کی راہ میں دی۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول فرمائی اور قابیل کی رد کر دی۔ قربانی قبول نہ ہونے پر قابیل حسد کرنے لگا اور غصے میں آ کر کہا، میں تمہیں قتل کر دوں گا، اور قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ حضرت شیت علیہ السلام نے اس مثال سے لوگوں کو سکھایا کہ حسد سے بچو، کیونکہ حسد انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور یہ کہ اللہ صرف وہی قربانی قبول کرتا ہے جو خلوص نیت کے ساتھ دی جائے، اور بہترین چیز جسے تم خود پسند کرو۔ قابیل نے وہ بکری قربانی کے لیے پیش کی جو بہترین اور صحت مند تھی، مگر حابیل نے وہ چیز قربانی کے لیے پیش کی جو ناکارہ اور خراب تھی۔ اللہ تعالیٰ قربانی میں مال کی قیمت کو نہیں بلکہ قربانی دینے والے کی نیت اور خلوص کو دیکھتا ہے۔ شیت علیہ السلام نے لوگوں کو سکھایا، بدنیتی اور حسد سے بچو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں سکھایا، نیکی کے بیج بو، کیونکہ نیکی کا بیج بڑھتا ہے اور اس کے پھل نسلیں کھاتی ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے پودے کا بیج ڈالتے ہیں اور پودا بڑا ہوتا ہے اور پودے کے پھل نسلیں کھاتی ہیں، اسی طرح نیکی کا بیج ایک لگاتا ہے اور اس کے اثرات نسلوں تک پہنچتے ہیں۔ حضرت شیت علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا، نماز، دعا، عبادت اور حلال اور حرام کی تعلیمات دی، سجدہ، وضو اور طہارت کے بنیادی اصول سکھائے۔ آپ نے انسانوں کو سکھایا اللہ کو کیسے یاد رکھنا ہے، کیسے نماز ادا کرنی ہے۔ نماز کا حکم حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہی تھا، مگر ان کی نمازوں اور رکعتوں کی تعداد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی نمازوں اور رکعتوں کی تعداد سے مختلف تھی۔ اس وقت بھی اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت تھا۔ اسلامی روایات اور بعض تفاسیر کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے نماز کی تلقین کی گئی تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے اور عبادت کے طور پر سجدہ اور دعا کا طریقہ اپنایا، اور دعا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی، لہٰذا نماز کا تصور حضرت آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ روایات سے پتہ چلتا ہے حضرت شیت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادت کے مخصوص طریقے سکھائے گئے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت، دعا، سجدہ، تسبیح اور ذکر سکھایا، اگرچہ اس وقت اذان کا طریقہ رائج نہیں تھا جو اس وقت اسلام میں ہے۔ حضرت شیت علیہ السلام کا پیغام تھا، عبادت صرف رسم نہیں، دل کی لگن اور اللہ سے تعلق کا ذریعہ ہے۔ حضرت شیت علیہ السلام کی زندگی اللہ کی یاد سے بھری ہوئی تھی۔ وہ فجر تا عشاء لوگوں کو نماز، دعا، استغفار اور شکر گزاری سکھاتے تھے۔ ان کے دل میں دنیا کی محبت نہ تھی، صرف اللہ سے تعلق، انسانوں سے ہمدردی اور آخرت کی فکر تھی۔ حضرت شیت علیہ السلام نے لوگوں کو ہنر اور محنت کی تعلیم دی۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا رزق صرف دعا سے نہیں آتا بلکہ اس کے لیے محنت، ہنر، زراعت اور سلیقہ بھی ضروری ہے۔ وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے انسانوں کو اوزار بنانے، زمین کاشت کرنے، کپڑے بننے اور تعمیر کا طریقہ سکھایا تھا۔ حضرت شیت علیہ السلام نے انسانوں کو جانوروں کی کھالوں اور قدرتی وسائل سے لباس بنانا سکھایا۔ حضرت شیت علیہ السلام نے سکھایا کہ کپڑا صرف جسم ڈھانپنے کے لیے نہیں بلکہ پاکیزگی، شرم و حیا اور عزت کی علامت ہے۔ اس علم کی بنیاد پر آگے چل کر بنائی، سلائی اور کپڑے کی صنعت وجود میں آئی۔ انہوں نے زرعی اوزار،
کدال، بیلچا اور ہنر سے متعلق آلات بنانا سکھایا۔ شروع میں پتھروں اور لکڑیوں سے ٹولز بنائے جاتے تھے تاکہ لوگ زمین کھود سکیں، اناج اگا سکیں اور روزگار کما سکیں۔ وہ فرماتے تھے کام کرنے والا عبادت کرنے والے جیسا ہے اگر نیت خالص ہو۔ حضرت شیعہ علیہ السلام نے صبح کو محنت کرنے اور رات کو آرام کرنے کا حکم دیا۔ یہی فطرت ہے اور یہی کامیابی ہے۔ حضرت شیعہ علیہ السلام نے فتنہ ماحول سے لوگوں کو دور رکھا۔ انہوں نے انسانوں کو خاندان، معاشرت اور معاشرے میں عدل و اخلاق سکھایا۔ حضرت شیعہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو قابیل کی قوم سے الگ کر دیا۔ قابیل کی قوم میں موسیقی، ناچ گانے اور بگاڑ پیدا ہو چکے تھے اور وہ ایسی برائیوں میں مبتلا ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو الگ پہاڑوں پر بسا لیا۔ انہوں نے حدود قائم کی، مرد اور عورت کے درمیان پردے اور برے اثرات سے بچاؤ کا انتظام کیا، لوگوں کو اجتماعی زندگی میں امن، تعاون اور انصاف کی تلقین کی، لوگوں کو پہاڑی علاقوں میں بسایا تاکہ وہ گناہوں کے اثرات سے دور رہیں۔ یہ ایک طرح کی سماجی اصلاح تھی۔ حضرت شیعہ علیہ السلام نے انسانوں کو سچائی، دیانتداری، صبر اور تکبر سے بچنے کی تعلیم دی۔ انہوں نے فرمایا جھوٹ ایک چھوٹا گناہ نہیں ہے بلکہ یہ دل کو کالا کر دیتا ہے۔ انہوں نے حسد کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا جو خود انہوں نے اپنے بھائی حابیل کے قتل میں دیکھا تھا۔ قابیل کا انجام لوگوں کے سامنے رکھا اور سمجھایا کہ حسد انسان کو ظالم بنا دیتا ہے۔ انہوں نے آئلی قوانین اور تجارت کے قوانین لوگوں کو سکھائے۔ حضرت شیعہ علیہ السلام نے عدل کا نظام قائم کیا، یہ پہلا نظام تھا، اور انہوں نے لوگوں کو تاکید کی کہ ہمیشہ سچ بولو، عورتوں کی عزت کرو، بچوں کی اچھے سے تربیت کرو اور رشتوں کی حرمت کو لازم قرار دیا۔ حضرت شیعہ علیہ السلام نے اپنی عمر کے آخری حصے میں اپنے بیٹے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت کی ذمہ داری سونپی اور ایک وصیت چھوڑی، اے میرے بیٹے، اللہ کو ہر حال میں یاد رکھنا، حق کا ساتھ دینا اور اپنی قوم کو جہالت، ظلم اور گناہ سے بچانا۔ حضرت شیعہ علیہ السلام چلے گئے لیکن ان کے چراغ سے جو روشنی نکلی وہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام تک پہنچی۔ یہ روشنی اللہ کی روشنی ہے اور حضرت شیعہ علیہ السلام اس کے پہلے محافظ ہیں۔ یہ تھی حضرت شیعہ علیہ السلام کی تعلیمات پر مبنی پہلی قسط۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم جانیں گے حضرت شیعہ علیہ السلام کے زمانے کے فتنے، قابیل کی نسل کی فتنہ انگیزی اور حق و باطل کی پہلی خفیہ جنگ۔ دیکھنا نہ بھولیے گا اور یہ روشنی دوسروں تک پہنچائے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔